اور یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. کیئر ٹیکر آئے، حکومت آئے، ایک پارٹی کی آئے، دوسری پارٹی کی آئے، نظام وہی چل رہا ہے. اس لیے قوم کو ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جو قوم کے مفادات کا تحفظ کرے، آئی ایم ایف کے، امریکہ کے یا چند افراد کے یا کسی ادارے کے مفادات کا تحفظ نہ کرے. لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس الیکشن میں یہی تو درخواست کی گئی تھی کہ عدلیہ سے آروز ہونے چاہیے، ریٹرننگ آفیسر. مجھے نہیں معلوم کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے ذہن میں کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں خود ان کے اس فیصلے نے کہ انتظامیہ صحیح ہونا چاہیے، انتخابات کی شفافیت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کیا، بلکہ واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ انتخاب شفاف ہونے نہیں جا رہے. یہ کیا بات ہے چیف جسٹس صاحب؟ یہ کیا ضد ہے آپ کی؟ کیا آپ جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں؟ کیا اس میں قانونی رکاوٹ ہے؟ ہمیں بھی بتائیں نا. آپ تو سب کچھ ہے نا، آپ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن آپ نے کیوں اس بات کو طے کیا کہ صرف انتظامیہ سے ہوگا؟ خود آپ نے سوالیہ نشان اس پورے نظام پر. ایک طرف آپ کہتے ہیں الیکشن شفاف ہونا چاہیے، ایک طرف آپ کہتے ہیں وقت پر ہونا چاہیے. اب جن لوگوں کے مارجنلائز کر کے ریجیکٹ کیے گئے کاغذات نامزدگی، اب یہ ٹریبونلز میں جائیں گے، پھر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر ایک ایک کر کے آپ فیصلہ کریں گے. آپ 8 فروری کے اوپر قائم ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے خود اگر آپ عدلیہ کو یہاں پر تقرر کر دیتے اور شفل کر دیتے، پنجاب کی سندھ کی کے پی کے ادھر، تو یہ سوال منیمائز ہو جاتے. اور جب یہ منیمائز ہو جاتے تو خود بخود جو ہے وقت پر انتخاب کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اب یا تو آپ کہیں کہ جو ریجیکٹ ہو گئے وہ صحیح ہیں، جس کا چاہے آپ فارم ریجیکٹ کریں، اسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں، آپ اسے آپ شفافیت کہتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن ہے. اور یا آپ یہ مان لیجئے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ انتخابات میں شفافیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن آپ عدلیہ سے آروز ڈی آروز کا تقرر کریں. ہو جائے گا یہ 4-5 دن کے اندر. اچھا خاصا کام تو لوگ کر چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور پورا ملک اس ٹریک پہ لگا ہوا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ سپریم کورٹ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلے پر گفتگو ہمارا حق ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آپ کا ہے، اس فیصلے کے نتیجے میں نقصان ہو رہا ہے اور آپ اس کو ریوائز کریں. تیسری بات یہ ہے کہ آج بھی چاروں صوبوں کے گورنر پارٹیوں کے موجود ہیں. سندھ میں ایم کیو ایم کا گورنر، کے پی میں جے یو آئی کا گورنر، پنجاب میں نون لیگ کا گورنر، اور بلوچستان میں تو خیر جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کا گورنر جو اب بننے جا رہی ہوتی ہے وہ. تو آپ جب یہ پارٹیوں کے گورنر یہاں پر رکھے ہوئے ہیں تو شفافیت ہے تو الیکشن کمیشن کرے نا، نوٹیفیکیشن جاری کرے. چیخ کر الیکشن کمیشن اپنی اس خاموشی کے نتیجے میں، اس کی خاموشی ایک چیخ ہے جو بتا رہی ہے کہ یہ الیکشن شفاف نہیں کرانا چاہتے ہم. اس لیے اس کا تو ایکشن کہیں تو لیا جائے. پھر اب ہم یہ بھی دیکھنے لگ گئے ہیں کہ جس چیز کے اوپر پوری قوم میں اتفاق ہوتا ہے، چند مقاصد کے لیے ایسی پروسیڈنگ شروع کر دی جاتی ہیں جس میں ہماری بنیادوں کے اوپر سوالات اٹھانا شروع کر دیے جاتے ہیں. میں بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان بنیادوں کو مت چھیڑیں. آپ کے کمنٹس نہیں، آپ کے فیصلے ہونے چاہیے آئین، قانون اور شریعت کے مطابق، جس کا حلف آپ نے اٹھایا ہے. جب آپ یہ بحث چھیڑیں گے کہ ہم کسی کو امین کیسے کہیں اور صادق کیسے کہیں، لائٹ بند کرنے والا اور نہ بند کرنے والا بھی خیانت کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ سچویشن کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. اس طرح تو پھر آپ کسی بھی جگہ پر اہلیت کا جو پیمانہ ہے آپ اپلائی کرتے ہیں کسی جگہ پر، تو آپ لکھتے ہیں نا کہ میں کمپیٹنٹ ہوں اس فیلڈ کا. تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کمپیٹنٹ ہے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو پورا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا. آپ امانت اور صداقت کے جو کچھ بھی پیمانے لکھے ہوئے ہیں اگر اس کو چھیڑنے کی کوئی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے راستے ہموار کرے گا. ان بنیادوں کو مت چھیڑیے. میرٹ کے اوپر دیکھیے، کسی بھی کیس کی میرٹ پہ دیکھیے کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. لیکن اگر آپ بنیادوں پہ حملہ کریں گے تو پھر لوگ سوچیں گے کہ ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ میں بھی کیا سیکولر مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے؟ کیا وہ مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے جو پاکستان کی نظریاتی بنیادوں کو سے مطمئن نہیں ہے؟
وہ ان سوالات کو چھیڑ رہا ہے کہ جس پر پوری قوم کا کنسنسس ہے، سوائے ایک اتنے سے 0.000000001% ہوگا کوئی جو امریکی اعلی کار طبقہ ہوگا، جو لبرل سیکولر ہوگا، جس کو مذہب جو مذہب کو ایک نظام نہیں سمجھتا ہوگا، جو کہنا چاہتا ہوگا کہ بھائی مذہب کرنا ہے تو چلو نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس کا سیاست سے کیا کام، اس کا حکومت سے کیا کام، اس کا معیشت سے کیا کام، اس کا پارلیمنٹ سے کیا کام. یہ سیکولر ذہن ہے. سیکولر ذہن صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نماز کے خلاف ہو جائیں. سیکولر ذہن یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ نماز اپنی پڑھیں، روزہ اپنا رکھیں، لیکن آپ حکومت کے معاملات میں مذہب کو مت لائیں. اور اسلام کا ذہن اور ہمارے پاکستان کا نظریاتی ذہن یہ ہے کہ اسلام کی جو احکامات ہیں وہ تمام کی تمام چیزوں پر حاوی ہیں. ہم فرقہ بازی اور مسلک پرستی کو اسلام نہیں کہتے، ہم لوگوں کو کافر قرار دینے کو اسلام نہیں کہتے، ہم ایک اسلام کے عادلانہ نظام کو اسلام کہتے ہیں. تو آپ ان بنیادوں کو مت چھیڑیں جن بنیادوں کے اوپر پوری قوم کا اجماع ہے. کوئی بھی ہو وہ کسی بھی اس بڑے لیول کے اوپر آ کر اس سطح پر نہیں آ سکتا کہ وہ ان بنیادوں کو چھیڑنا شروع کر دے. اس لیے میری درخواست ہوگی کہ کیس کے میرٹ کی بنیاد کے اوپر، اور ویسے بھی ہم نے تو ایسے ہی ججز سے سنا ہے کہ عدالتیں کے جو ججز ہوتی ہیں ان کے ریمارکس کم ہونے چاہیے اور ان کے فیصلے زیادہ ہونے چاہیے. بہرحال یہ میں قانون دان نہیں ہوں، یہ قانون دان جانے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب کی خدمت میں کہ انتخابات کے اس پورے عمل کو شفاف بنانے کے لیے انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ انتخاب ہوگا اور شفاف ہوگا تو خود انہی کا فیصلہ اگر اس کے خلاف جائے گا تو پھر سوال ان کے لیے بھی پیدا ہو جائے گا. اور جو کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے اس وقت اتنے خراب حالات میں اچھا نہیں ہے کہ ہمارے اعلیٰ ترین عدالت کا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کے اوپر بھی سوال پیدا ہونا شروع ہو جائے. یہ مناسب نہیں ہے بالکل بھی. تو میں یہ درخواست کروں گا کہ اس کو ریوائز کریں. اب تو کیسز چل ہی رہے ہیں، اس کو دیکھیں. شہر کراچی کے حالات کے حوالے سے یہ تو ساری باتیں اپنی جگہ موجود، لیکن انتخابات میں جو کچھ بھی ابھی ہوا ہے اس نے بہت واضح کر دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے. اور لیول پلینگ فیلڈ تو ویسے بھی موجود نہیں ہوتی. جب ہم جاگیرداروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم وڈیروں کو دیکھتے ہیں، جب ہم الیکٹیبل کو دیکھتے ہیں، جب ان کے سرمایہ کی طاقت سے انتخابات کی خرید و فروخت کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ملک کے انتخابی نظام میں کاش کہ یہاں پر وہ جو کہلاتا ہے جس میں ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور پورے ملک میں کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ نظام قائم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب کو اس بات کا حق حاصل ہو کہ وہ افراد اور الیکٹیبل کو ووٹ نہ ڈالیں بلکہ نظریے اور پارٹی اور اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ووٹ کاسٹ کریں. تو اس کے متناسب نمائندگی جسے کہتے ہیں، متناسب نمائندگی کا نظام ہو تو بہت سے مسئلے آپ سے آپ حل ہو جائیں گے. لیکن ظاہر افسوس کی بات یہ کہ یہ پارٹیاں بھی نہیں چاہتی، کیونکہ یہ پارٹیاں کیا ہیں؟ آپ نون لیگ کو دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، یہ پارٹیاں نہیں پراپرٹیاں ہیں، یہ انٹرپرائزز ہیں، یہ فیملی انٹرپرائزز ہیں. ایک پورا صف بنی ہوئی ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں انتخابات کے لیے امیدواروں کے. تم بھی بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، صاحبزادی، سمدھی، چھوٹے صاحب، ان کے بیٹے، ان کے وہی لگے رہا، پوری پارٹی وہی ہے. پیپلز پارٹی میں آپ چلے جائیں آپ کو نظر آ جائے گا زرداری صاحب ہوں گے، بلاول صاحب ہوں گے، ادی ہوں گی، دوسری بہن ہوں گی، ٹھیک ہے، اور اب بختاور بھی شاید بیٹھتی ہوں کہیں. تو پتہ نہیں جو ابھی 3 مہینے پہلے ان کے یہاں ولادت ہوئی ہو سکتا ہے وہ بھی ساتھ ہی گود میں ہوتے ہوں. چونکہ ان پارٹیوں میں تو 3 مہینے والا بھی آقا ہوتا ہے اور 50 سال کام کرنے والا بھی غلام ہوتا ہے. ان کے یہاں تو کوئی اوپر آ ہی نہیں سکتا. تو یہ جو فیملی انٹرپرائزز ہیں، تو جو پراپرٹیاں ہیں، یہ پراپرٹیاں جمہوریت کے نام پر ایک دھبا ہیں، کلنک کا ٹیکا ہیں. یہ اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے. یہ خاندان اور 40 وڈیرے. پیپلز پارٹی کیا ہے؟ ایک خاندان 40 وڈیرے، وہ بھی چھوٹے بڑے. تو وڈیرے ہلیں گے تو کافی کچھ ہل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یہ ہونے جا رہا ہو. تو اس لیے یہ پارٹیاں تو جمہوریت، بہرحال جو کچھ بھی جلولہ لنگڑا اندھا بہرا انتخاب ہے اس میں مقابلہ تو کریں گے، لڑیں گے انشاءاللہ، میدان تو نہیں چھوڑیں گے ان کے لیے. اور اس شہر کراچی میں انشاءاللہ جس طرح بلدیاتی انتخاب میں بھرپور طریقے سے کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کا ساتھ دیا، آپ کو نظر آئے گا کوئی کتنا بھی کر لے، سیدھے ہو جائیں، الٹے ہو جائیں، پھر سیدھے ہو جائیں، پھر الٹے ہو جائیں، انشاءاللہ یہ جو مینڈیٹ ہے وہ ان پھٹے ہوئے غباروں کو نہیں ملے گا جن میں ہوا بھرنے کی کچھ لوگ کوشش تو کر رہے ہیں، وہ بھر نہیں پا رہی، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں. یہ نہیں ملے گا ان کو. لوگوں نے دیکھ لیا 35 سال میں 2-3 نسلیں ہماری تباہ کر دی انہوں نے، اب مزید نسلیں تباہ نہیں کر سکتے لوگ. ان کے پاس آپشن موجود ہے جماعت اسلامی کا الحمدللہ، اور بھرپور طریقے سے موجود ہے. خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. ابھی 2 مہینے ہوئے ہمیں پاورز ملے ہوئے
ٹاؤنز کے اللہ کا شکر ہے کام شروع ہو گیا ہے, پارک بن رہے ہیں. جو کام واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے کرنے کا جو میئر کے ماتحت ہے وہ کام بھی ٹاؤن کو کرنے پڑ رہے ہیں, لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ واٹر بورڈ اور قبضہ میئر کا انتظار نہیں کر سکتے. یعنی جس بجٹ کو ہمارا دوسری جگہوں پہ استعمال ہونا چاہیے ٹاؤنز کا, وہ بھی ہم استعمال اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کا نفع ہو, جو ہمارے ڈومین میں نہیں آتا. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کام شروع کر دیا ہے. کام ہم ویسے بھی خدمت کرتے ہیں, بچوں کو آئی ٹی کی ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہزاروں بچے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, اسکل ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. کل میں نے ایک وزٹ کیا ہے, موبائل ریپیئرنگ سکھا رہے ہیں, سولر سسٹم سکھا رہے ہیں, پینلز بنانا چلانا, اسی طرح سے سلائی کڑھائی سکھا رہے ہیں بچوں کو, بچیوں کو, خواتین کو. ایک بڑے پیمانے پر اس کام کو کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر ایک ہنر آئے. اور سب کو میں کراچی کے عوام سے کہتا ہوں کہ اس پورے کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب ہم ایک پارٹی اور ایک این جی او کی سطح پر یہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم سندھ حکومت کا ایک, دیکھیں سندھ حکومت جماعت اسلامی کے بغیر نہیں بن سکتی ہے, میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں. کوئی کچھ بھی کرتا رہے, جماعت اسلامی کے بغیر سندھ حکومت نہیں بنے گی. اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اپنی اس پوزیشن کو عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ